واپس لو، یعنی جواب میں نے جو دیا وہ دیا، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کو تم میرے جواب کے سامنے اس کو ڈیگریڈ نہ کرو اور اس کو ناپسند نہ کرو، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی علوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کو بار بار خراج تحسین پیش کیا، اور ایسے یعنی بہت سے فتاویٰ جو خلفائے راشدین کے فتاویٰ میں کثرت سے جن کا تذکرہ ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاویٰ ہیں، جو آپ نے مختلف مسائل کے لحاظ سے امت مسلمہ کو عطا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَقَدْ أُوتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی خوبیاں دی گئیں کہ اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میں سمجھتا کہ یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل تھے۔ سرخ اونٹ جو ہے یہ کنایہ ہے دنیا و ما فیہا سے، یعنی میں سمجھتا کہ مجھے دنیا و ما فیہا کے خزانے دے دیے گئے اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی خوبی عطا کر دی جاتی۔ کہتے ہیں زواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، وولدت لہو، اور اس طرح پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی۔ دوسری فضیلت یہ ہے سد الابواب الا بابہ فی المسجد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کے دروازے کے سوا باقی جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے وہ بند کر دیے، یعنی یہ آخری فیصلے سے پہلے کا یہ معاملہ تھا، اور آخری خطاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خلافت اور امامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جس کا دروازہ بھی مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتا ہے سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے، سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اور وہ خواہ صدیق اکبر آج بھی یعنی اس کا مسجد نبوی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس طرف سے وہ دروازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطاب میں یعنی مسجد میں امامت اور خلافت کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس دروازے کے ذریعے سے کنایہ میں اس چیز کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیسری چیز کہ جس کے لحاظ سے میں تڑپ رکھتا ہوں کہ کاش کہ وہ مجھے منصب ملتا، وَآتَاهُ الرَّأْيَةَ یوم خیبر، کہ خیبر کے دن جو جھنڈا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا، تو یہ بھی میں بہت زیادہ اس کے لحاظ سے بھی امیدوار تھا مگر مجھے یہ جھنڈا نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور بوسہ دینے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا،
چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو اس واسطے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ یہ الفاظ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے جو اسی موقع پر وہاں موجود تھے، تو طبرانی نے موجم اوسط میں اس حدیث کو لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور کہا بلا یا امیر المومنین انہو ینفع و یضر، کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ حجر اسود تو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں نہیں امیر المومنین، یہ فائدہ بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے، یعنی یہ کتنا فائدہ ہے کہ یہ لوگوں کے گناہ چوس لیتا ہے، اور یہ فائدہ ہے کہ یہ مومن کے بارے میں گواہی دے گا، اور منافق کو نقصان ہے کہ منافق کے بارے میں یہ حجر اسود ایمان کی گواہی نہیں دے گا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے۔ تو اس پر محدثین نے دونوں چیزوں کو لکھ کر پھر محاکمہ کیا کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو رد نہیں کیا کہ نہیں علی یہ تم ایسا کیوں کہتے ہو، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب اس کی یہی تطبیق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ تو اپنے طور پر یعنی ذاتی طور پر براہ راست بغیر اللہ کی عطا اور حکم کے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی تو کوئی نقصان دے سکتا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے تھے کہ یہ فائدہ دے سکتا ہے اور نقصان دے سکتا ہے، تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا یہ ذاتی طور پر دے سکتا ہے، ان کا بھی یہی مطلب تھا کہ یہ عطائی طور پر دے سکتا ہے۔ تو جو آج اہل سنت و جماعت کی طرف سے مختلف آیات کے درمیان تطبیق کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، حقیقت میں یہ الفاظ ان دو خلفاء کی طرف سے ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک جہت کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہن صاف کرنے کے لیے کہ ہمیں بتوں سے پیچھے ہٹا کے اب پتھر کے پیچھے لگا دیا ہے، کہ یعنی ان پتھروں کو ہم پوجتے تھے، اسلام نے ہم سے یہ پتھر چھڑائے اور اب پھر کہتے ہیں کہ پتھر چومو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ان کا یعنی ذہن مطمئن کیا کہ وہ پتھروں کو چومنا جو بت ہوں وہ اور حیثیت سے تھا، اور اس پر جو عقیدہ تھا وہ اور طرح کا تھا، اور یہاں بھی فرما دیا کہ اگرچہ ہم اس کو چومنے لگے ہیں مگر یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی رب ذوالجلال کے حکم پر ہی یہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت پھر دوسری طرف سے کلیئر کرنا چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ تو ہے ہی ایسا عام سا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس فائدے کو واپس واضح طور پر کیا کہ یعنی حجر اسود کے اندر ایک پورا رجسٹر فیڈ ہے، یعنی حدیث شریف کے مطابق جس میں جس نے اس کو چوما ہے قیامت تک جو چومے گا سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن وہ جس نے بھی اس کو چوما ہے حالت ایمان میں تو حجر اسود اس کے ایمان پر گواہی دے گا۔ اس طرح ایسے مقام پر بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی اتنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم سے سہارا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ اپنے طور پر ان کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث اور صاحب الہام ہوتا ہے، این یکو فی امتی احد فإنہ عمر، میری امت میں جنہیں سب سے زیادہ الہام ہوتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر آپ کی بصیرت کہ آپ کی رائے کی تائید میں آیات قرآن مجید کا نازل ہونا، لیکن یہ شخصیات یعنی ایک دوسرے کے لحاظ سے اس قدر ان کے سینے صاف تھے اور ایک دوسرے کے فضائل کے اتنے معترف تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے رہے، لولا علی لہلک عمر۔ رب ذوالجلال ہمیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و حکم اور معارف سے زیادہ حصہ عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے بقیہ حصہ میں ہمیں رب ذوالجلال بطریق احسن حقوق رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا